اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنی علما۔ سورۃ البقرہ آیت 197 لفظی ترجمہ۔ الحج حج کے، اشہر چند مہینے ہیں، معلومات جو معلوم ہے، فمن چنانچہ جو شخص، فرادہ فرض کر لے، فی ہنہ ان میں، الحج حج کو، فلا تو نہ، رفسا کوئی شہوانی فعل ہو، ولا فسوقا اور نہ نافرمانی، ولا جدالا اور نہ کوئی لڑائی جھگڑا، فی الحج حج میں، وما تفعلوا اور جو تم کرو گے، من خیرن نیکی میں سے، یعلمہ اللہ جان لے گا اس کو اللہ تعالیٰ، وتزودوا اور تم زاد راہ لے لو، فإنَّ تو یقیناً، خیر الزاد التقویٰ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، واتقونی اور تم ڈرتے رہو مجھ سے، یا اولی الالباب اے عقل والو۔ با محاورہ ترجمہ۔ حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں، چنانچہ جو شخص ان میں حج فرض کر لے تو حج میں نہ کوئی شہوانی فعل ہو، نہ کوئی نافرمانی اور نہ کوئی لڑائی جھگڑا، اور نیکی میں سے جو کام بھی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جان لے گا، اور اپنے ساتھ زاد راہ لے لو تو یقیناً بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، اور اے عقل والو مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں، اور معلوم مہینوں سے مراد شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج کے 10 دن۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حج کے مہینے مقرر ہیں، اور سنت بھی یہی ہے کہ حج کا احرام حج کے مہینوں میں ہی باندھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو یہ لائق نہیں کہ دوسرے مہینوں میں حج کا احرام باندھے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عمرہ سال میں ہر وقت جائز ہے۔ پھر فرمایا فمن فرد فیہن الحج، چنانچہ جو شخص ان میں حج فرض کر لے، یعنی حج کرنے کا عزم، نیت، پختہ ارادہ کر لے، اور اس کی علامت کیا ہے کہ وہ احرام باندھ لے۔ اور حج کے بارے میں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قدرت ہونے کے باوجود حج نہ کیا اس کے لیے برابر ہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر۔ تو ہر آزاد، عاقل، مالدار مسلمان پر حج فرض ہے۔ عورت کے لیے محرم کے ساتھ ہونے کی شرط ہے، راستے کا پرامن ہونا اور حکومت کی طرف سے رکاوٹ نہ ہونا بھی شرط ہے۔ پھر فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو حج میں نہ کوئی شہوانی فعل ہو، نہ کوئی نافرمانی، نہ کوئی لڑائی جھگڑا۔ رفث سے مراد ہر قسم کا شہوانی فعل، اس میں جماع بھی آ جاتا ہے، یا فحش باتیں کرنا، دبی زبان سے ذکر کرنا، اشاروں کنائیوں سے چھیڑ چھاڑ کرنا، چھونا عورتوں کو احرام کی حالت میں، یہ سب باتیں حرام ہیں۔ ولا فسوق، نہ کوئی نافرمانی۔ فسوق سے تمام نافرمانی کے کام مراد ہیں، ہر طرح کی نافرمانی، گالم گلوچ، اور اس میں احرام کی پابندیاں بھی آ جاتی ہیں، مثلا شکار کھیلنا، بال منڈوانا، ناخن کاٹنا وغیرہ۔ ولا جدال فی الحج، اور نہ کوئی لڑائی جھگڑا حج میں۔ جدال سے لڑائی جھگڑا مراد ہے، یعنی آپس میں جھگڑنا، ایک دوسرے کو غصہ دلانا، گالیاں دینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی بیہودہ بات یا گناہ نہ کیا، وہ حج کر کے اس دن کی طرح گناہوں سے پاک ہو جائے گا جس طرح اس کی ماں نے اسے گناہوں سے پاک جنا تھا۔ تو یہ حج کی پابندیاں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ مومنوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ پھر فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِن خَیْرٍ یَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور نیکی میں سے جو کام بھی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جان لے گا۔
یہاں بھی مومنوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ صرف گناہوں کے کام کو ترک کرنے سے اللہ کا قرب نہیں ملتا، بلکہ حج کے دوران تم کوئی بھی نیکی کرو گے، مثلاً نوافل پڑھنا، ذکر اذکار کرنا یا اضافی طواف کر لو، تو تمہاری یہ نیکیاں اللہ کے علم میں ہوں گی، کسی اور کو دکھانے کی ضرورت نہیں۔ پھر فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور اپنے ساتھ زاد راہ لے لو، اور یقیناً بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک سفر میں زاد راہ ساتھ لینے کا حکم دیا، کیونکہ زاد راہ مسافر کو لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے، اسے لوگوں کے مال کی طرف دیکھنے اور سوال کرنے سے روک دیتا ہے۔ تو بعض لوگ حج کے لیے زاد راہ لیے بغیر نکلتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ پر توکل ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے زاد راہ لینے کی تلقین کی تاکہ سوال سے بچ سکیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یمن کے لوگ راستے کا خرچ ساتھ لائے بغیر حج کے لیے آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو اللہ پہ توکل کرتے ہیں، لیکن جب مکہ آتے تو لوگوں سے مانگنے لگتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور زاد راہ لے لیا کرو، سب سے بہتر زاد راہ تو تقویٰ ہی ہے۔ یعنی سفر حج میں مادی زاد راہ کے علاوہ تقوی کی پونجی بھی ساتھ ہونی ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ نے خراجات سفر کے لیے روپے پیسہ تو وافر مقدار میں لے لیا، لیکن تقویٰ آپ کے پاس نہیں، خدا خوفی آپ کے پاس نہیں، تو دوران حج اچھی سہولیات تو حاصل کر لیں گے، مگر حج کی روح اور اس کی برکات سے محروم رہیں گے۔ پھر فرمایا وَاتَّقُونِ یا اولی الالباب، اور اے عقل والو مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا رشتہ عقل سے جوڑا، کہ جو عقل والے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے ڈر کر ہدایت کو چمٹ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں، اور یہی عقل اور تقوی کا تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل والا اور ہوشیار وہ ہے جس نے اپنے نفس کو تابعدار بنا لیا اور مرنے کے بعد کے لیے عمل کیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔